अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 13 मार्च बरोज जुमातुल मुबारक। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब का मुख्तसर दौरा करने के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं, लेकिन सवालात उठ रहे हैं। अजीबो गरीब तरह की सूरत हाल है कि अब ये कहा जा रहा है, खास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस मुलाकात के दरमियान मौजूद थे और जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखा था, तो उससे अब ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब की जंग लड़ने जा रहा है, या जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दफाई एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट पाकिस्तान पूरा करने जा रहा है, सऊदी अरब का दिफा करने जा रहा है। और सऊदी अरब का दिफा करने से मुराद तो यही है ना कि पाकिस्तान ने वहां पे डिफेंस सिस्टम तो उठा के नहीं लगा देना। क्या सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ रिटेलिएट किया जा सकता है, और अगर ऐसा किया गया तो उसके नताइज क्या होंगे? जाहिर है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान एक लंबा चौड़ा बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो इस सवाल से हमने बात करनी है। अमेरिका को सरप्राइज मिल रही है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा तैयारा तबाह भी हुआ है। पड़ोसी मुमालिक के अंदर ईरान के हमले भी जारी हैं। पाकिस्तान भी ड्रोन पहुंचे हैं। पाकिस्तान में 2 ड्रोन आज गिरे हैं। उस सवाल से बात करनी है। और दीगर जिस तरह से इस्लामाबाद का मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है और दीगर जो खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। देखिए जी, प्रेशर तो था पाकिस्तान पर। चंद दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो आजम नजीर तारड़ और दीगर ने की थी, तो उसमें वाजिया हो गया था, जिसमें बता दिया गया था ना, खबरदार अगर किसी ने किसी इस्लामी मुल्क के हवाले से बात की, ईरान के हक में बात हुई, यानी लुबे लुबाब यही था ना कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, दूसरों के साथ नहीं खड़ा, या इस तरह कोई भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि फिर आप खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे, क्योंकि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा है। मिडल ईस्ट के ममालिक जो हैं वो पूछ रहे हैं कि आप जो है वो अपने आपके जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है या आपके टीवी पर जो कहा जा रहा है, आप उस स्टांस के साथ हैं या आप हमारे साथ हैं। फिर फील्ड मार्शल का दौरा, उनकी मुलाकातें वहां सऊदी अरब, और सऊदी अरब का मुसलसल पाकिस्तान से मुतालबा कि आपने तो हमारे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। अगरचे हमने बार बार कहा कि ठीक है, एग्रीमेंट 2 तरफा है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर कंसीडर होगा और सऊदी अरब पर हमला जो है वो पाकिस्तान पर कंसीडर होगा, लेकिन पाकिस्तान पर तो आज भी हमला हुआ है। पाकिस्तान के लकी मरवत के अंदर तो आज भी 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। तो पाकिस्तान पर हमला हो तो सऊदी अरब पाकिस्तान का दिफा करने तो नहीं आता, लेकिन जाहिर है यहां पे 2 तरफा से ज्यादा यही होता है कि आप हमें पैसे दे दें, आप हमें तेल दे दें, आप हमारी माशी जरूरियात पूरी कर लें, हम आपकी दिफाई जरूरियात पूरी करेंगे। हकीकत तो यही है। बहरहाल, तो हम मुसलसल आपको बता रहे थे पाकिस्तान पर दबाव आएगा, शदीद दबाव आएगा, और हुकूमत ने भी ढके छुपे अल्फाज में कहा कि फिर हमें तो फिर हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। हालांकि मक्का और मदीना पर तो हमले नहीं हो रहे हैं, 2 मुकद्दस शहर, उनका वैसे भी ना भी कोई दिफाई एग्रीमेंट हो, कोई भी उन पर हमला आवर हो, चाहे इस्लामी मुल्क हो, उनका दिफा बतौर मुसलमान हम पे फर्ज है, लेकिन उन पर तो हमले नहीं हुए। बहरहाल, कल जब अचानक शहबाज शरीफ साहब उठे और अचानक सऊदी अरब चले गए, तो उस वक्त ही आपको बता दिया था कि भाई दबाव बहुत ज्यादा है, चीजें खराब है। अच्छा, रात तक चीजें ठीक थी। रात को एक तस्वीर आई जिसमें मोहम्मद बिन सलमान साहब और शहबाज शरीफ साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद एक तस्वीर जारी हुई जिसमें आर्मी चीफ ने कम्बैट जो ड्रेसिंग होती है आपकी, एक यूनिफॉर्म होता है, यानी जब आप मैदान जंग में हो ना, जब कोई फौजी जो मैदान में होता है लड़ने के लिए, जो यूनिफॉर्म उसने पहना होता है, या आम तौर पे जब आप किसी फॉरेन विजिट पर होते हैं तो एक सेरेमोनियल ड्रेस होता है, यानी एक आपकी डिफरेंट ड्रेसिंग होती है। बताने का सादा अल्फाज में बताने का मकसद यह है कि जब आप किसी गैर मुल्की दौरे पर हूं तो आपने जो फौजी लिबास पहना होता है वो मुख्तलिफ होता है। जब आप मुल्क में हूं, आप मैदान जंग में हूं, या आप जो है महाज पर हूं, तो फिर आपका डिफरेंट फौजी लिबास होता है। इसमें भी जरा तफरीक है, चीजें मुख्तलिफ होती हैं। तो फील्ड मार्शल साहब ने जो लिबास पहना हुआ था वो पहना हुआ था जंग वाला, आप समझ लें, और बैठे वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ थे, शहबाज शरीफ साहब भी वहां पे बैठे हुए थे, जिसका साफ तौर पे पैगाम था। देखे ना, हर चीज के अंदर मैसेज होता है। मुख्तलिफ अभी सहाफियों को पढ़ रहा था जो फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, उन्होंने कहा ये गैर मामूली चीज है,
اور یہ پیغام ہے ایران کے لیے یا کسی کے لیے بھی کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا. یہاں تک تو ٹھیک ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر خدا نہ کرے, اگر سے چیزیں چل رہی ہیں, بیک ڈور کچھ چیزیں آئی ہیں کہ ایران نے جو ہے وہ ایران پاکستان کے ذریعے اور رشیا کے ذریعے, روس کے ذریعے سفارتکاری کر رہا ہے, لیکن اگر یہ سفارتکاری ناکام ہو گئی, اللہ نہ کرے, تو پھر اگر سعودی عرب مطالبہ کرتا ہے کہ جی پاکستان ہمارے ساتھ مل کر ایران پر اٹیک کرے, یعنی ریٹیلیٹ کرے, تو پھر کیا ایران پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے کر دے. اور اگر وہ پاکستان پر حملہ کر دے گا تو یہ نہیں کہ پاکستان جواب نہیں دے سکتا یا ایران کو پہلے پاکستان نے جواب نہیں دیا, لیکن حالات کتنے خراب ہوں گے, ماحول کتنا خراب ہوگا, اس حکومت کے خلاف نفرت کتنی بڑھے گی کہ ایک مظلوم جو آلریڈی مارے جا رہے ہیں, چاروں طرف سے دشمنوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے, آپ بجائے ان کے دشمنوں کے ساتھ کے خلاف کھڑے ہوتے, آپ دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوگے. تو ملک کے اندر چلے چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو بھی چھوڑ دیں. اس ملک کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کی ہمدردیاں ایرانی سپریم لیڈر کے ساتھ ہیں, یا کتنی اہل تشیع کمیونٹی ہے جو ایرانی سپریم لیڈر کو بھی رہبر سمجھتے ہیں, مانتے ہیں. تو پھر ماحول تو خراب ہوگا. دیکھیں میں صرف سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو, اور پھر چیزیں کتنی, یعنی ہم کیا اس ایگریمنٹ کے ذریعے اس جنگ کو اپنے گھر لانے جا رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ سوال ہے, اور ظاہر سوالات تو پھر اٹھتے ہی رہتے ہیں. اور دوسری طرف دبئی کے اندر سینٹرل جو فائنینشیل عمارت ہے اس کو ایرانی ڈرون نے ہٹ کیا, اور اس وقت وہاں پہ دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں. اچھا چھوڑ دے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے سعودی عرب کے اندر. کیا, میں ذرا آپ کو اپنے ملک کی حالت بتا لوں. جیو نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے سرگودا کوٹ ناجا کے قریب مسلح ڈاکو نے 80 لیٹر پیٹرول لوٹ لیا. کتنے کا ہوگا؟ 23,000 کا. 23,000 کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی. اس ملک کے اندر نوبت یہ آ گئی ہے کہ لوگ پیٹرول لوٹ رہے ہیں. پیٹرول کتنا؟ 80 لیٹر. 80 لیٹر. ایک ٹینکر تھا یا بڑا ٹرک تھا, اس کو گن پوائنٹ پر لوٹا, اس کا ٹائر خراب ہو گیا تھا تو وہ ٹائر بدل رہے تھے, اب مسلح ڈاکو آئے, انہوں نے جو ہے وہ ٹینکی سے تیل نکال لیا. یہ نوبت آ گئی ہے اس ملک کے اندر. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ شام بعد پورا بند ہے آج. وہ تمام راستے جو پہلے کھلے ہوتے ہیں وہ بھی بند ہیں. ریڈ زون, ہر طرف کنٹینر لگے ہوئے, کیونکہ آج جمعۃ الوداع تھا. تو یوم القدس منایا جاتا ہے پاکستان میں, اور پچھلے آپ کو پتہ ہے جمعے پر پچھلے جب وہ سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی تو اس وقت بڑے وہ احتجاج ہوا, اسلام آباد میں لوگ مارے گئے, تو اب فول پروف انتظامات کیے جا رہے ہیں, فول پروف. تو اس لیے بھی اسلام آباد جو ہے وہ بند ہے, لیکن یہاں پہ لوگ پیٹرول لوٹ رہے ہیں. اندازہ کریں اس ملک کی یہ حالت کر دی گئی ہے, یہ حالت ہو گئی ہے. ایران نے اپنی جو یورینیم ہے اور جو بھی ان کی چیزیں ہیں, اہم چیزیں, وہ پیکیکس مونٹین ہے, وہاں پر منتقل کر دیں. اور یہ ایسے مونٹین ہیں جن کو نہ ڈھونڈا جا سکتا, یعنی ڈھونڈنے سے مراد وہاں ایسی بھول بھلیا ہے کہ وہاں آپ نہیں جا سکتے, وہاں پہ آپ سیٹلائٹ سے بھی مدد نہیں لے سکتے. اور دوسری طرف عراق کے اندر امریکن طیارہ جو ہے وہ تباہ ہوا ہے, اور یہ طیارہ بڑا, یعنی وہ جو تھا نا جس سے تیل دوسرے طیاروں کے اندر جو ہے وہ بھرتے ہیں, فیولر تھا, یو ایس ایئر فورس KC-135, یہ جناب 6 کرو ممبر بھی تھے, عراق کے اندر تباہ ہو گیا ہے. اب یہ نہیں پتا خود تباہ ہوا ہے, میزائل لگا ہے, ایران کا میزائل لگا ہے, کس کا لگا ہے, ابھی تک یہ اپڈیٹ نہیں آئی. بہرحال یہ اب تک کا ایک بڑا نقصان ہے امریکیوں کا, جو ہو چکا ہے. 6 لوگ جو ظاہر طیارے میں تھے وہ مارے گئے ہوں گے, اور بہرحال یہ ایک بڑا نقصان ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی باضابطہ ہے, ابھی بھی وہ سوشل میڈیا پہ آئے اور انہوں نے لکھا کہ ہمارا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے کہا ہمارا میڈیا جو ہے نیو یارک ٹائمز اور دیگر جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں, جو یہ بتا رہے ہیں کہ ایرانی جیت رہے ہیں. ٹرمپ نے کہا ایرانی کیسے جیت رہے ہیں؟ ایرانیوں کی ہم نے لیڈرشپ تباہ کر دی, ان کی نیوی ہم نے تباہ کر دی, ایئر فورس ان کی ہم نے تباہ کر دی, ان کے ہم نے ڈرون میزائل ہر چیز تباہ کر دی ہے, ان کے لیڈر چھپے ہوئے ہیں, سارے مارے جا چکے ہیں, تو ہم تو جیت رہے ہیں. ہم نے تو جو ہے وہ ایران جو 47 سالوں سے جو رجیم تھا وہ لوگوں کو مار رہا تھا, میں 47واں صدر ہوں اور میں نے آ کے جو ہے وہ ان کو مار رہا ہوں, اور یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. دوسری طرف جو نیٹو کی بیس ہے ترکی کے اندر, اس کے اوپر جو ہے وہ سائرن سنے گئے ہیں. عمانی اسٹیٹ میڈیا رپورٹڈ دیٹ 2 people were killed by drone debris
کیونکہ جب وہ ڈرون تباہ ہوتے تو ڈیبریز ان کے نیچے گرتی ہیں، اس سے 2 لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اور اسی طرح سے 2 مور ڈرونز ہیں۔ اچھا، پاکستان ڈرون پہنچے کوہاٹ کے اندر کنٹونمنٹ ایریا کے اوپر ڈرون پہنچے ہیں۔ ممکنہ طور پہ یہ ڈرون جو ہے وہ افغانستان کے ہو سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ جیمر کا استعمال کر کے تباہ کیا گیا ہے۔ تو یعنی یہ صورتحال ہو چکی ہے، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اور ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ایران نیو سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی ریپورٹڈلی لوز لیگ، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ٹانگ جو زخمی ہوئی تھی شاید وہ ضائع ہو گئی ہے۔ اس طرح کے دعوے بھی سامنے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور روس اس ساری صورتحال میں، روس کی خبر سنیے۔ امریکہ روس پر جو پابندیاں لگائی ہوئی تھی نا تیل والی، کہ تیل وہ سپلائی نہیں کر سکتے، وہ پابندیاں امریکہ ہٹا رہا ہے۔ خبر ہے نیو یارک ٹائمز کی ہی خبر ہے کہ the US temporarily lifted sanctions on Russian oil as the Trump administration scrambles to contain energy price aimed the war in Iran۔ کیونکہ اب لوگوں تک نہیں انرجی پہنچ رہی، یورپ اور ساری دنیا کے اندر ہی ایک کرائسس شروع ہو گیا ہے، تو اب روس کا جو تیل ہے انہیں بیچنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس پر سے پابندیاں جو ہیں وہ ہٹائی جا رہی ہیں۔ رات کو خبر ہی آئی جناب، میں ذرا ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، ہمارے دوست ہیں سینئر صحافی ہیں، بیورو چیف ہیں ABN کے زمان مغل صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ ریڈ الرٹ کے دوران ڈاکو اسلام آباد پولیس کے جوانوں سے گن اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ آپ بتائیں، اسلام آباد دی کیپٹل، محفوظ ترین شہر، ڈاکو پولیس والوں سے بندوق اور موٹر سائیکل چھین کے بھاگ گئے۔ آپ بتائیں، تو یہ تو حال ہے اس ملک کا، اس شہر کا، اسلام آباد کا، اور آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، عجیب و غریب صورتحال۔ رات کو ایران نے کہہ دیا تھا، نے کہا تھا کہ اگر ہمارا بجلی کے گرڈ پر حملہ ہوا نا، یعنی ہم اندھیرے میں ڈوبے تو پورا خطہ ڈوب جائے گا، پورے خطے کے اندر بجلی نہیں ہوگی۔ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال یہاں تماشے پر تماشا، یہاں اسلام آباد میں ایک پریس کلب ہے، نیشنل پریس کلب، وہاں کل الیکشن ہوئے ہیں۔ ایک طرف جو اسلام آباد پریس کلب پر مسلسل جیتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں تک، وہ جس طرح متی اللہ جان اور دیگر جو ایک اسد طور اور دیگر ایک ڈیموکریٹک الائنس ہے۔ رات 10:30 بجے پولنگ ختم ہوئی، ابھی 17 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس کے رزلٹ ہی نہیں آ رہے، یعنی تماشا تماشا، کیونکہ وہاں پہ متی اللہ جان گروپ جو ہے وہ جیت رہا ہے۔ بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔